الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ سچ کہنے کی، سب کو سچ سننے کی، اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائیں. الحمدللہ ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام عشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کر اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں اور پھر 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کی رات کو اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہی خوب چراغا کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بالخصوص 12 تاریخ کو خوب جھومتے ہیں. شاید کچھ لوگ اسے اس طرح کہتے ہوں کہ ناچتے ہیں، لیکن ہم تو حضور کے نام پر جھومتے ہیں. اب موڑ سے کوئی پوچھے کہ تجھے کس نے کہا جھومنے کو، تو وہ کہنے والا اس کو بھی کہہ سکتا تھا اس کو کیا پڑی ہے ناچ رہا ہے. اس کو آپ ناچ کہہ لو یا جھومنا کہہ لو، وہ تو جانور ہے، بے زبان ہے، اسے تو کسی سنی نے نہیں بتایا نا کہ ناچنا ہے یا جھومنا ہے. تو یہ فطری عمل ہے، جب کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو بندہ جھوم جاتا ہے. اگر جانور ہو تو کسی طرح جھومتا ہو اور انسان ہو تو نہ جانے کس طرح جھومتا ہو. آج میں انشاءاللہ مختصر بات کروں گا اور ایک بات پتے کی بتاؤں گا اور انشاءاللہ وہ بات سن کر دل بھی خوش ہو جائے گا اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ روز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی گارنٹی بھی مل جائے گی. بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس پر عمل کر لیں تو کئی دفعہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں لیکن کبھی توجہ اس طرف گئی نہیں. اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ قیمتی بات بتاؤں آپ کو اور آپ اٹھ کے چل دیں، اس سے پہلے میں اپنی کچھ بات بھی کر لوں. وہ اس ابھی ویسے دل تو نہیں چاہ رہا ایسی محفل جمی ہے کہ کسی غیر کا نام بھی لیا جائے، لیکن کیا کریں مجبوری عادت سے مجبور ہے. جہاں رحمان کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطانوں کا بھی ذکر ہو جائے تاکہ کنکریاں مارنا بھی یاد رہے. جب حج پر جائیں گے نا رکن ہے کہ کنکریاں شیطان کو ماریے تو چند کنکریاں ہم شیطان کو بھی مار لیتے ہیں. ابھی میلاد کا مہینہ شروع ہو گیا نا، فتوے آنے شروع ہو گئے. ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا تھا آشف بھائی تو یاد آنے لگے کہ بھائی غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کروا دو، اتنا خرچہ کریں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی کو کپڑے پہنا دو. یہ کیا لائٹوں پر خرچہ کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، بجلی خرچ کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا یاد آ جاتا ہے. جبکہ کلمہ وہ بھی رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، کلمہ وہ بھی رسول اللہ کا پڑھتے ہیں اور انہیں یہ پتا ہے، وہ مانتے ہیں روز محشر اگر کوئی شفاعت کرے گا، شفاعت کا دروازہ کھولے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھولیں گے. ان کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ان کے میلاد میں خوشی منانے کو غلط سمجھتے ہیں. اب ان سے ہم نے بھی پوچھا کیا خوشی میں لائٹیں لگانا گناہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، پر حضور کے زمانے میں نہیں تھی. ہم نے پوچھا حضور ہم میلاد کی خوشی میں لنگر کھلاتے ہیں غریبوں کو، کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں، اچھا کام ہے، پر حضور کے زمانے میں نہیں تھا. ہم نے پوچھا خوشی میں کوئی لائٹ لگا لے، چراغا کر لے تو کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں، اچھی بات ہے، پر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، حضور نے کیا نہیں، حضور کے زمانے میں نہیں تھا. ہم نعتیں پڑھ لیں، ہم محفل میلاد کر لیں، جلسے کر لیں، جلوس نکال لیں، نعرے لگا لیں، نغمے پڑھ لیں، یہ سب کرنا ناجائز ہے. انہوں نے کہا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، پر کرنا نہیں ہے. کیوں نہیں کرنا؟ کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. اس بات کا تو مجھے پتہ چل گیا کہ کلمہ پڑھنے والے سب یہ جانتے ہیں حضور کا میلاد کرنا جائز ہے. کسی اور طریقے سے کر لے، اس دن کے علاوہ کر لے، حضور کی خوشی میں جھنڈا لہرانا جائز ہے، پر اس لیے نہیں لہراتے کہ حضور کے زمانے میں کسی نے نہیں
لہرایا. اور محفل اس طرح اجتماعی طور پہ کسی نے نہیں کرنی، کیونکہ حضور کے زمانے میں ایسی محفل نہیں تھی. پر مانتے اس بات کو یہ کام ناجائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی ان میں سے کچھ کام خود بھی صراط النبی کے نام سے وہ بھی جلسے کرتے ہیں. اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ان کا اعتراض ہے تو صرف کیا ہے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. تو کسی نیک کام کو نیکی سمجھ کر کیا جائے وہ دین میں ان کے حساب سے اضافہ ہے، اور اسے کہتے ہیں بدعت. کلو بدعت دلالہ کلو دلالت فی النار. ان کے حساب و کتاب سے اس حدیث کا مفہوم انہوں نے نکالا جتنے بھی نیک کام ہیں جو ایجاد کرے جاتے ہیں وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب نیا کام اور ثواب سے صرف ایک ہی نیا کام بتاؤں گا آپ کو اور آگے چلوں گا انشاءاللہ. آپ سب مسلمان الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر کوئی بید بھی کرے تو ہم اس کو جلا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، جذبات کی ہو جاتے ہیں. اسی قرآن مجید فرقان حمید کی ہمارے گھروں میں بھی بے حرمتی ہو رہی ہے. کیسے ہم بچوں کو سپارہ پڑھنے دے دیتے ہیں، وہ ضعیف ہو جاتا ہے. تو عوارق ہمارے کھمبوں پر بازاروں پر نیکی کے خیال سے لوگوں نے اس پر ٹانگے ہوئے ہیں کہ کوئی قرآن مجید یا نیک کوئی چیز ملے، کوئی ایسا کلام میں ملے تو اس کو اس ڈبے میں ڈال دیا جائے. کیوں ڈال دیا جائے؟ کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. اب یہ ڈبے لٹکائے تو کسی نے ثواب کی نیت سے لگائے یا گناہ کی نیت سے؟ یقینی سی بات ہے ثواب کی نیت سے لگائے. تو حضور کے زمانے میں ڈبے تھے؟ نہیں تھے. حضور کے زمانے میں تو یہ قرآن مجید کتابی شکل میں بھی نہیں تھا. تو اب ڈبے تو لگ گئے، اس کو لے جا کر ٹھنڈا کیسے کرا جائے؟ ایک ادارہ قائم ہو گیا، اس کی تنخواہ بھی دی جاتی ہے، گاڑیوں میں بڑے بڑے بینر لگ گئے، نمبر دیے جاتے ہیں. الحمدللہ اب تو ٹی وی کے اوپر وہ خبر بھی نشر ہوتی ہے کہ عوارض کو ضائع نہ کرا جائے، بے حرمتی نہ کرا جائے. ہم نے نمبر دیا، اس پہ کال کرو، ہمارا نمائندہ آئے گا، اسے باحفاظت گاڑی میں لے جائے گا اور سمندر برد کر دے گا، عزت کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا. یہ سارے اعمال اس میں آپ بھی، میں بھی، وہ بھی نیکی سمجھ کے پیسے ملاتے ہیں، چندہ دیتے ہیں نیکی سمجھ کے. تو یہ کام پوچھے کوئی کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے. آپ سب ذی شعور بیٹے سب بولیں گے نیکی کا کام ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ کون سے ڈبے تھے اور یہ کون سی تحریک تھی جو ان عواری کو اٹھا کر سمندر میں ڈالا جاتا ہے؟ تو سب یہی کہیں گے حضور کے زمانے میں نہیں تھا، پر کام اچھا ہے کر لیتے ہیں. تو ثواب کی نیت سے الحمدللہ سب کر ہی رہے ہیں. اب ہم میلاد مناتے ہیں، بھائی یہ کام سارے اچھے ہیں، کرنا اس لیے نہیں چاہیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. اب ہم میلاد کرتے ہیں، یہ ایک اور محفل کرتے ہیں، اس لیے میلادیوں کو میلاد سے روکنے کے لیے جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے میلاد نہ منایا جائے، کیونکہ حضور کے زمانے میں یہ میلاد کا طریقہ تھا ہی نہیں، صحابہ کرام نے کیا نہیں تھا. تو چلو ہم نے مان لیا کہ حضور کے زمانے میں میلاد اس طرح نہیں منایا جاتا تھا. اگر منایا جاتا تو کیا حضور منع کرتے؟ اب یہ سوال ہے کہ بھئی شاید منع کرتے تھے، شاید منع کرتے تھے تو حرام ہو جاتا، اور اجازت دیتے تو حلال بھی ہوتا اور سنت بھی ہوتی. پر بات یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں تو کسی نے کیا ہی نہیں، تو کسی نے منع بھی نہیں کیا، تو پھر تم منع کر کے نیا کام تو تم بھی ایجاد کر رہے ہو، نیا کام تو تم ایجاد کرو، ہمیں منع کرو. تم خاموش رہتے ہم گناہگار ہو جاتے آپ کے حساب سے. ہم برائی میں پڑ لیتے، نیا کام کرو تو آپ خاموش ہو جاتے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں برا کام تھا یہ خاموش ہے. لیکن آپ نے ایک اور نیا کام ایجاد کر لیا، ہمیں سمجھانے کو نیکی سمجھا. تو یہ حضور نے تو نیکی نہیں کی، حضور کے زمانے میں تو منع کرنے والا کوئی تھا نہیں، تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ ابھی مبشر نے نعرہ لگایا تھا نا کہ یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے؟ سب کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. میں یہ سمجھتا تھا یہ خالی ہمارا عشق اور محبت ہے، یہ عشق اور محبت نہیں، حدیث مبارکہ ہے. کیا حدیث مبارکہ ہے؟ کہ محشر کا میدان لگا ہوا ہوگا،
نفس نفسی کا عالم ہوگا. اب یہ عبرت کی بات بھی ہے, ایسا عالم ہوگا کہ بس ہر بندہ اپنی پہ پڑا ہوگا, کسی کی فکر نہیں ہوگی. اب سب مسلمان چاہے کسی بھی نبی کے امتی ہو, سب جمع ہے میدان میں. اب میدان میں جمع ہے, لیکن اللہ رب العزت ابھی تک حساب کتاب شروع نہیں کر رہا. اب سب پریشان, سورج سوا نیزے پر, گرمی کا عالم, شدت, پسینوں میں شرابور. اب سب فکر مند ہیں کہ اچھا یہ حدیث کے الفاظ تو نہیں ہے تو یہ میں تشریحات کے ساتھ اپنے الفاظوں میں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ سب پریشان ہوں گے. پھر خیال آئے گا کچھ بندوں کو, وہ لوگ کہیں گے کہ چلو یار کسی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے عرضی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جائیں, ان سے یہ تو کہہ دیں کہ پروردگار معاملات تو شروع کر کے جو جہنم میں جانے والا ہے وہ جہنم میں جائے, اور جو جنت میں جانے والا ہے وہ جنت میں تو جائے. معاملہ شروع تو ہو, ابھی تو شروعات ہی نہیں ہوئی. تو پھر خیال آئے گا چند لوگوں کو, اب کروڑوں اربوں نہ جانے کتنی عوام ہوگی, اب اس میں سے کسی کو خیال آئے گا چلو اپنے اجداد کے پاس چلتے ہیں, اس کے بعد آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. کتنے رش میں آدم علیہ السلام کو ڈھونڈنا, بہرحال مختصر کے ڈھونڈ لیا. آدم علیہ السلام کے پاس چلے گئے, سارا ماجرا کیا کہ آپ کچھ فرما دیجئے, کچھ ہماری مدد کر دیجئے, ہماری سفارش کر دیجئے. تو آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس, میں آج اس منصب پہ فائز نہیں ہوں. پھر وہ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس. میں مختصر کر رہا ہوں, نوح علیہ السلام کے پاس سارے لوگ جمع ہو کے جائیں گے, اذهبوا الی غیری, آج میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا, جاؤ کسی غیر کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, سارے عرض کریں گے ابراہیم خلیل اللہ, آپ تو خلیل ہیں, آپ ہماری سفارش کر دیجیے, معاملہ تو شروع ہو. وہ بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ, آج کسی غیر کے پاس جاؤ, آج یہ منصب میرے پاس نہیں. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سارے انبیاء علیہ السلام کیا کہیں گے اذهبوا الی غیری, آج میں اس منصب پہ فائز نہیں ہوں, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. وہیں اتنے میں آواز آئے گی, کیا حضور فرمائے گا انا لہا, آؤ میرے پاس آؤ, میں ہوں اس منصب پہ آج فائز. ہم دعا کرتے ہیں نا مقام محمود پر فائز فرما دے پروردگار, ہمارے نبی کو جن سے تو نے وعدہ کیا نا کہ مقام محمود عطا کیا جائے گا, تو مقام محمود تو دعا کریں گے. اب حضور علیہ السلام کے پاس سب لوگ گئے, حضور علیہ السلام نے فریاد سنی اور اللہ رب العزت کے, اب یہ دوسری حدیث ہے, اللہ رب العزت کے سجدے میں گر گئے اور پھر فرشتوں کو حکم دیا میرے حبیب سے کہو کہ اٹھ جائے, آج جو تم مانگو گے, جو کہو گے سب عطا ہوگا. حضور کو کیا طلب ہوگی اس وقت جب حضور پیدا ہوئے ہیں, تو سننے والوں نے سنا, تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہے, رب حبلی امتی, یہی فرمایا اے رب میری امت کو بخش دے. جب آپ جھولے میں تھے, جھولا جھولتے تھے, تب بھی جھولے سے یہی آواز آتی تھی رب حبلی امتی. اما عائشہ فرماتی ہے حضور اللہ کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو روتے تھے, اس قدر روتے تھے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی تھی, دامن بھی تر ہو جاتا تھا, پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھی, اور پھر دعا کرتے تھے اے پروردگار میری امت کے گناہگاروں کو بخشے, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. روز محشر تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اللہ خود اپنے محبوب کی کرسی اپنی کرسی کے برابر میں لگائے گا, اب مقام محمود پر فائز کر دیا جائے گا, تو اب حضور کیا وہ دعا نہیں کریں گے؟ اب دعا نہیں, اب تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اسے بھی جنت, اسے بھی جنت. یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے کہ جن کو جہنم کا حکم ہو جائے گا, حضور فرماتے میں کندھے سے پکڑ پکڑ کے اپنے امتیوں کو لاؤں گا. کیا رسول اللہ نے مظاہرہ نہیں کیا, جیتے زندگی اپنی امت کی فکر نہیں کری؟ ارے فکر کی ہے, پر افسوس ان لوگوں پر. وہاں یہ دل میں بات لوگوں کے آئی کیسے؟ اللہ نے تو ڈالی ہوگی نا بھائی. ہمارے دل میں کوئی بات آئے گی اس دنیا میں, چلو مان لیا اس دنیا میں شیطانی وسوسہ ہوتا ہے, اس وقت
جب قیامت کا روز ہوگا اس وقت دل میں ڈالی کس نے؟ اللہ نے ڈالی. جاؤ آدم کے پاس. آدم نے کہا جاؤ نوح کے پاس, ابراہیم کے پاس, موسیٰ کے پاس, عیسیٰ کے پاس, پھر رسول اللہ کے پاس, وہ شفاعت فرمائیں گے. تو یہ دل میں اللہ نے ڈالی. اللہ چاہتا نا ڈائریکٹ والوں کی نہیں کہتا مجھ سے مانگو, ڈائریکٹ دل میں ڈال سکتا تھا. سب دعا کر سکتے یا اللہ یہ معاملات شروع کر دے, پر اللہ نے دل میں ڈالی جاؤ محبوب کے پاس. تو حسن رضا کہتے نا کہیں گے سب نبی اذهبوا الی غیری, میرے نبی کی زبان پر ہوگا انا اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو حضور علی, اب اللہ رب العزت تو سب جانتا ہے کون گنہگار ہے کون نیک ہے, لیکن پھر حساب و کتاب کس کا؟ تو فقط کتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے. تو حضور علیہ السلام کا جو اب ہم الحمدللہ عاشق رسول, ہم حضور کو یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. اللہ نے توفیق دی, عطا اتنی طاقت دی ہے, وہ ہماری مدد کرتے ہیں الحمدللہ. تو جو کلمہ اب وہ ایک نعت کا شعر بھی ہے نا کہ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا, پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا. پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا, پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا. جنت اسے ملے گی جو, جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا. انشاءاللہ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں لیکن جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا. اب حضور کی خوشی ان کو کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں تو الحمدللہ ہوتی ہے. اب حضور کا کلمہ ہی پڑھتے ہیں اور پھر بھی خوشی نہیں ہوتی. جلسہ کر لیں گے وہ 14 اگست کا کر لیں گے کیونکہ وہ تو ہے نہیں نا. بہرحال اس بات کو نہیں ختم کرتے ہیں. یہ اب ضروری بھی نہیں ہے مسلمانوں کو سمجھانا کہ یہ میلاد کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو یہ اب سب سمجھ گئے ہیں کہ الحمدللہ جس کو محبت ہے, جسے وہ شفاعت چاہیے, اب اسے شفاعت ملے گی. جو کہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, حضور کو حاضر و ناظر کہنا, یا حضور کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ حضور علم غیب جانتے ہیں, وہ مدد کر سکتے ہیں, استعانت کر سکتے ہیں. اب جب وہ کہیں گے اپنی کتابوں میں کہ معاذ اللہ کے حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, ان کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی, معاذ اللہ گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے, معاذ اللہ ایسی ایسی گفتگو لکھی ہوئی ہے کہ بس اللہ مان اللہ حافظ. تو ایسے لوگوں کو حضور کی شفاعت ملی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے توفیق, اللہ انہیں بھی ہدایت دے. حضور کا فرمان تھا آخری ٹائم میں ایسی امت ہوگی, ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن گلے سے نیچے نہیں اترا ہوگا, اور جو مخلص نمازی ہوگا ان کی نمازیں دیکھ کے اپنی نمازوں کو حقیر جانے گا, زبان ان کی شیریں ہوگی, پر ہوں گے بھیڑیے, سر ملاتے ہوں گے, گردن موٹی ہوگی, پائیں ایڑیوں سے بہت اونچے رکھیں گے وغیرہ وغیرہ. حضور نے تو علامت ایسی بتا دی کہ کلمہ گو تو ہوں گے لیکن منافق نہیں. حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھتے تھے لیکن منافق تھے. تو کیا ان کی نماز اور کیا ان کو بخشوائی نہیں؟ جو حضور سے سچی محبت کرتا ہے اسی کو بخشاتے. تو بات یہ عرض کرنی تھی کہ جب مدینہ حضور تشریف لے گئے تو نماز کے لیے حضرت بلال کو حکم دیا جاتا تھا جاؤ محلوں میں اور بازار میں آواز لگاؤ کہ نماز پڑھنی ہے, الصلاۃ پہلی جماعت. تو جب نعرے لگاتے تھے پھر خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی ترتیب نکالی جائے کہ مسلمانوں کو بلایا جائے کسی طریقے سے. کسی نے کہا آنکھ جلا دو, مجوسی کا عمل ہے روک دیا گیا, بین بجا دو, یہ سارے معاملات ہوئے الغرض. پھر معاملہ آگے بڑھا تو کہا کہ بلال سے کہا اوپر چڑھ کے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرو. پھر حضور کے ساتھ عبداللہ بن زید, ان کو خواب آیا, وہاں حضرت عمر کو بھی خواب آیا کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کلمات انہیں خواب میں کوئی انہیں خواب ہی, اصل میں پریشانی تو یہی تھی. پھر انہیں خواب ہی اسی لیے آیا کہ وہ خود کچھ پوچھ رہے, کسی بجانے والے کو دیکھا وہ بین بجا رہا ہے, اس سے کہا کہ یہ مجھے دے دو میں مسلمانوں کو
کو نماز کے لیے بلاؤں گا. تو پھر کہا نہیں میں اس سے اچھے جملے سکھاتا ہوں. تو یہ جملے سکھائے گئے. جب یہ جملے سکھائے گئے تو پھر وہ بھاگے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے عبداللہ بن زید. تو پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایسے سے خواب دیکھا ہے. تو جب خواب سنا حضور علیہ السلام نے وہی بھی آ چکی تھی. وہ خواب سنا ہاں یہی الفاظ ہیں. پھر بلال کو وہ الفاظ سکھائے گئے. حضرت بلال نے اذان کہی. عمر فاروق نے وہ اذان سنی تو حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ خواب میں نے یہی کلمات سنے ہیں. بہرحال پھر اذان کا حکم ہوا, اذان دیے جانے لگی. اب اذان کا جواب دینے کا بھی حکم ہوا کہ جواب جیسا مؤذن کہے ویسے عام جواب دے لیں. بہت نیکیاں ہیں. اس کے بعد اب پتہ کی بات ہے یہ کہ اس کے بعد حضور جب اذان کہہ لی جائے تو سننے والا حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. باقی برکت والا بھی درود پڑھنا ہے. اس کے بعد دعا کرنی ہے. کیا دعا کرنی ہے؟ رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اب میں حیرت میں پڑ گیا یہ حدیث پڑھ کر کہ حضور کا فرمان ہے کہ اذان کہی جائے, مؤذن اور سننے والا پہلے درود بھیجے حضور پر, حضور کی آل پر, پھر یہ دعا مانگے. میں نے بولا کیا امتی کی دعا حضور علیہ السلام کو مقام محمود پر فائز کرے گی؟ ارے وہ تو اللہ نے ہی تو فائز کرنا ہے. تو ہماری کیا مجال کہ ہم حضور کو دعا دیں؟ ان کی شفاعت تو ہمیں ملے گی, ہمیں میسر آئے گی. تو یہ دعا کیوں کروائے جا رہی ہے؟ اور 5 ٹائم مؤذن کو حکم ہے کہ اذان دی جائے. یعنی کہ 5 وقت ہمارے بچے, ہمارے بوڑھے, ہماری عورتیں, ہمارے خواتین یہ سن لیں کہ ہم نے دعا کرنی ہے حضور کے لیے مقام محمود پر فائز فرما لے, جن سے تو نے ان کا جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ تو وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا. یہ ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے. یہ حضور کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے ہے. ہمیں 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ہمیں یہ یاد کرایا جا رہا ہے اللہ کی بندگی کرنی ہے. اللہ بخشے گا, پر بخشے گا کس کے ذریعے؟ وہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات. اور اب تو یاد کر لے کہ اب دعا کر رہے مقام محمود پر فائز فرما, مقام محمود پر فائز فرما. اب تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کا میلاد کرنا گناہ ہے, شرک حرام ہے, ان کی خوشی پہ لنگر کرنا شرک حرام ہے, چراغا کرنا, جھنڈے لگانا, علم نکالنا, جلسے کرنا, نعرے لگانا, نئے کپڑے پہننا, درود و سلام پڑھنا, یہ سب کرنا شرک ہے. تو وہ بھول گیا کہ حضور علیہ السلام کی یہ تو ہی تو دعا کر رہا ہے. اب آگے کی حدیث سنیے. دوسری حدیث میں آیا جو یہ عمل کرے گا, حضور فرماتے ہیں جو اذان کے بعد درود پڑھے گا اور یہ دعا کرے گا اس کے لیے روزے محشر میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ کم ثواب ہے. ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے, اذان ہو رہی ہے ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں درود بھی پڑھنا ہے اور پھر یہ دعا بھی پڑھنی ہے. کس لیے پڑھنی ہے؟ کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق بن جائے. تو کتنا بڑا اجر ہے. حضور علیہ السلام کی شفاعت کی سند مل رہی ہے. تو الحمدللہ میں نے بھی نیت کری ہر اذان کے بعد درود شریف بھی پڑھا جائے گا اور یہ دعا بھی پڑھیں گے. اب اس نیت سے پڑھیں گے کہ حضور کی شفاعت ہمیں چاہیے. دعا حضور کے لیے کرنا ہمارے لیے ہماری کارآمد ہے. تو وہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ ہی تو 5 ٹائم اچھا مانتے وہ بھی یہ ہیں. میں نے بہت سارے ڈھونڈے کہ ان کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے, تو سب کا عقیدہ یہی نکلا کہ حضور سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے. جنتی بھی جنت میں تب تک نہیں جائے گا جب تک حضور شفاعت نہیں کریں گے. ابھی مظفر حسین شاہ صاحب آئے ہوئے تھے مسجد میں, انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا. وہ پوچھنے لگا کوئی باہر ملک کہتے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت فرمائیں گے, اللہ کیا قادر نہیں ہے ایسی طریقے سے جنت میں بھیج دے؟ تو شاہ صاحب کی نقل کر رہا ہوں, اچھے کی نقل بھی اچھی. انہوں نے کہا ہاں اللہ قادر ہے ڈائریکٹ جنت پہ بھیجنے پر بھیجے گا نہیں. اللہ قادر ہے ڈائریکٹ جنت پہ بھیجنے پر بھیجے گا نہیں. پھر تیسری دفعہ کہا ہاں اللہ قادر ہے جنت میں ڈائریکٹ جنتیوں کو بھیجنے پر بھیجے گا نہیں, کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے میرے حضور فرمائیں گے اسے جنت میں بھیج دو تو رب کہے گا بھیج دو. اسی لیے حضور کی شفاعت ضروری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بات میں قبول منظور فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ غلطی کوتاہی کزن سیون ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ جس کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کے صدقے میں ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اس طرح کی محفلیں سجانے کی، اس سے بڑھ کر سجانے کی۔ سب سے گزارش ہے کہ محفلیں اپنے گھر میں خود کریں یا کروائیں، باادب طریقے سے کرائیں، کیونکہ جس ذات کا ہم پر واجب ہے ادب کرنا، ان کا ذکر بھی ادب سے کرنا ہم پر واجب ہے، تو ادب کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد دعا کے بعد صلاۃ السلام ہوگا انشاءاللہ۔